میری قسمت کھلی میں مدینے چلا، میری قسمت کھلی میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، مٹ گئی بے کلی میں مدینے چلا، مٹ گئی بے کلی میں مدینے چلا۔ جب پڑھا ان پہ دل سے درود و سلام، جب پڑھا ان پہ دل سے درود و سلام، راہ آسان ہوئی میں مدینے چلا، راہ آسان ہوئی میں مدینے چلا۔ میرے آقا نے پھر مجھ کو بلوا لیا، میرے آقا نے پھر مجھ کو بلوا لیا، پھر بشارت ملی میں مدینے چلا، پھر بشارت ملی میں مدینے چلا۔ اور شعر سنیے گا۔ میرے رب کا کرم چشم شاہ امم، میرے رب کا کرم چشم شاہ امم، میری جانب اٹھی میں مدینے چلا، میری جانب اٹھی میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میری جانب اٹھی میں مدینے چلا۔ دل کی امید بر آئے گی اے ریاض، دل کی امید بر آئے گی اے ریاض، کیسی رحمت ملی میں مدینے چلا، کیسی رحمت ملی میں مدینے چلا۔ بلال بھائی آج مجھ کو جو ہے نا 16ویں شب یاد آ رہی ہے، سبحان اللہ، جب بھائی صابری ہمارا کہہ رہا تھا کہ یار میرا دل کر رہا ہے میں مدینے چلا۔ اللہ تعالیٰ رحمت کرے، واقعاً بڑی یادیں چھوڑ کے گئے ہیں اور بڑی زندہ یادیں۔ عاشق رسول کوئی بھی ہو، اس کی محبت جو ہے وہ کبھی جاتی نہیں۔ اصل یہی ہے، جب آپ اپنے آپ کو اللہ اور رسول سے منسلک کر دیتے ہیں نا، پھر وہ آپ کو زندہ کر، وہ آپ کو زندہ کر دیتے ہیں۔ بڑی بڑی خوبصورت بات آپ نے۔ سبحان اللہ۔ کم سعادت یہ 13 سال بعد اس دفعہ کراچی میں ہوں، ورنہ 13 سال مسلسل جو ہے وہ حج کی سعادت رہی، اور اس سال بالآخر کوئی اور ڈیوٹی لگائی ہوگی، حضور اکرم اس وجہ سے یہاں پر حاضر ہیں، ورنہ سر اس میں بھی بات ہوگی کہ حج جو ہے وہ لوگ بار بار کرتے ہیں، لیکن میں عائشہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس پہ توجہ فرمائیے گا، اس پہ جیسے بھی مناسب آپ سمجھیں۔ جو حج ہے یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو گیا، جیسے کہ حضرت اسماعیل نے اس کو قائم کر دیا، غلاف ڈال دیا۔ حج کے جو انداز تھے یہ مختلف تھے، پھر زمان و مکان تبدیل ہوتا گیا، تو یہ جو آثار ہیں حج کے انداز ہیں یہ بھی تبدیل ہوتے چلے گئے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کو محکم کر دیا۔ اور یہ جو تبدیلی ہے اس کے اوپر ذرا توجہ کیجئے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی سبق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں، ہر نبی جو بھی رسالت لے کر آنے والے رسول تھے وہ نئی رسالت لاتے تھے اور اسی پر عمل کیا جاتا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری نبی ہیں اور ان پر رسالت ان پر ختم ہو گئی،
ان کے بعد اب کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت ختم ہونے کی وجہ سے اب جو احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں اسی پر زندگی بھر ہم چلتے رہیں گے، تبدیلی نہیں آئے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ رسالت میں جب حاجی حج کیا کرتے تھے تو آپ دیکھیے کہ ان کے حج میں اور ہمارے حج میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن اگر نیت یہ لے کر چلیں کہ وہ رب العالمین جب ہم قدم اٹھائیں گے تو اس قدم پر ہمیں 700 کروڑ قدم اٹھانے کے ثواب نیکیاں لکھی جائیں گی، اور پھر اگر ہم یہ تصور کریں کہ ہم اس نیت سے جا رہے ہیں جو صحابہ کی نیت تھی، جو صحابہ جس طرح سے گرد چکر لگایا کرتے تھے، جس طرح سے خانہ کعبہ کو دیکھ کر اس پر لپٹا کرتے تھے، جس طرح سے وہ معافی مانگا کرتے تھے، جس طرح سے وہ رب سے گڑ گڑایا کرتے تھے، یہ تصور، یہ یقین اگر ہمارے دل کے اندر ہے تو وہ جو آثار پہلے کے تھے وہ ہمارے دل میں ضرور آئیں گے۔ تبدیلی تو بے شک ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ زمزم کا بالکل چینج ہو جانا، اور پھر پہلے مقام ابراہیم کہیں اور تھا، وہ ظاہر ہے کہ وہ بارش ہونے کی وجہ سے وہ دوسری جگہ پر آیا، یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں۔ کنویں کا بالکل پیک ہو جانا، یہ تمام معاملات ہوئے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی بڑی حکمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی۔ لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہم آج بھی اس چیز سے سرفراز ہو رہے ہیں، بے شک بے شک محروم نہیں ہے۔ بے شک۔ ڈاکٹر صاحب اس بات کو تھوڑا سا اس انداز سے بھی لیجئے کہ جیسے مثال کے طور پہ پہلے ایام کے اندر اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کو انہوں نے اپنے اوپر خود ایک جبر کیا ہوتا تھا، مثال کے طور پہ انہوں نے لباس نہیں وہ پہننا دوبارہ، یا انہوں نے کھانا نہیں کھانا، تو ان کے جو انداز تھے وہ اپنے پہ جبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو، اس سنت کو جب برقرار کیا تو مسلمانوں کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس سے پہلے میں ایک بات کہوں گی کہ جب ہم پڑھی جا رہی تھی، فصیح بھائی نے جب اگر ہم کلام کے اندر کی ایک حکمت کو دیکھیں، آپ کا جواب اس میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا شہنشاہ کبیر، مناصب کا، عہدوں کا سب سے بڑا درجہ، بادشاہوں سے بھی بڑا درجہ، جس کو ہم کہہ کے جس کے قبضہ اختیار میں سب کچھ زمین و آسمان ہے، وہ شہنشاہ، اور اکبر سے بھی بڑا کبیر، یعنی کہ تمام خزانوں کا مالک۔ تو پروردگار، اور پھر آپ کی بات کہ سیاہ رنگ ہے، سیاہ چوٹی ہے، اور چوٹی کے قدم بھی دیکھنے والا، وہ انہوں نے کہا علیم اور خبیر۔ تو جب پروردگار عالم کی اسماء الحسنہ میں اتنی صفات اعلیٰ موجود ہوں کہ وہ چوٹی کے قدم کو بھی جانیں، تو وہ میرے جیسی اشرف المخلوقات جس کو خلقت انسانی سے سرفراز فرمایا، اس کی بھی آسانیوں کو وہ بہت پہلے جانتا تھا۔ تو یہاں حکمت نظر آتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ چوٹی کے قدم کی جب وہ حکمت کو جانتا ہے تو پھر وہ میری اور آپ کی سہولتوں کو بھی جانتا ہے، اور یہ ماضی، حال اور مستقبل تمام صیغوں کے اندر، تمام عہدوں میں اور تمام جگہوں کے اوپر یہ مخصوص ہے۔ پھر دوسری بات ایک اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب حضرت انسان کو دو چیزیں دے کے جو پیدا کیا،